السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، کیا ملک شام کی تباہی قیامت کی آخری نشانی ہے؟ ملک شام میں کون سی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ شام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا پیش گوئیاں ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی شام پر کس طرح سے قابض ہوں گے، اور شام قیامت سے پہلے کس طرح دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن جائے گا، اور شام کی تباہی سے پوری امت مسلمہ پر کیا اثر پڑے گا۔ دوستو، ملک شام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سرزمین ہے، اور یہ ملک دینی اور دنیاوی ہر دونوں لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریۃ العربیہ السوریہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں ملک شام کے فتح ہونے کی بشارت دے دی تھی کہ عنقریب شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شام کے فتح ہونے کی ابتدا ہوئی، اور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مکمل مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بے حد قوت و شوکت، اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت اور برکت حاصل ہوئی۔ دوستو، تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے وہ سیریا، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ تھا۔ اسے سوریۃ الکبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے مداخلت غزوہ موتا کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہی ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے، اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے سام کے نام سے اس کا نام موسوم ہوا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص ہیں جو اس سرزمین پر تشریف لا کر یہاں آباد ہوئے۔ عجمی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سام کی سین کو شین کر دیا گیا، اور اس طرح سے یہ سام شین میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ شام میں برکت نازل فرما، اے میرے پروردگار یمن میں برکت نازل فرما۔ نجد والوں نے عرض کیا، اور ہمارے نجد میں بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اور پھر وہی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ اہل نجد پھر بولے، اور ہمارے نجد میں بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدایا ہمارے شام کے مسلمانوں کے دین و دنیا میں برکت عطا فرما۔ دعا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی، یہی فلسطین سے متصل ہے، اور فلسطین میں بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک شام اللہ رب العزت کا چنا ہوا شہر ہے، اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ اس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حاضر تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان کے فرشتے اس ملک پر اپنے پر پھیلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ دوستو، احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی تباہ و برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اہم پیش گوئی ہے جسے یقیناً پورا ہونا ہے۔ ابھی تک تقریباً 90% شام برباد ہو چکا ہے۔ 5 سے 6 سالہ خونریزی میں لاکھوں کی تعداد میں بوڑھے، بچے، جوان شہید ہو چکے ہیں۔ ملک کی سرحدوں پر کئی شامی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، لاتعداد زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال سے یقیناً آپ واقف ہوں گے۔ شام کے اندر خانہ جنگی عروج پر ہے،
کئی شامی روز داعی اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ دوستو، اس حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کی موجودہ حالات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی اور علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام کا پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ایسا ہونا ضروری ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ آخری زمانے میں جب ہر طرف سے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ دوستو، سعودی عرب، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا۔ ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ میں بھی تیزی کے ساتھ خشکی آئے گی۔ ابھی دریائے تبریہ خشک ہو رہا ہے، یعنی یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل پوری ہونی تھی۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھا جاتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں یکے بعد دیگرے پوری ہو رہی ہیں۔ دوسری، اگر غزوہ ہند کی طرف دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم کا ایک لشکر آخری وقت میں ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ والے لشکر سے مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا اور فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ دوستو، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں اور اس کے متعلق بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔